یہ رجب کا مہینہ اس اعتبار سے بھی مبارک ہے کہ معراج کی سعادت ملی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اس آیت میں اللہ کا فرمان ہے کہ میرے نبی کو جو معراج کی سعادت ملی، یہ میں نے خود اپنے نبی کو آسمانوں پر اٹھایا اور میں نے خود اپنے نبی کو یہ بلندیاں عطا کی۔ چونکہ جیسے ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے واقعہ سنایا تو مشرکین مکہ جو ہے وہ مذاق کرنے لگے۔ انہوں نے کہا جی ہماری عقل میں یہ بات نہیں آتی۔ صدیق اکبر رضی اللہ کے پاس چلے گئے، کہنے لگے آپ اپنے دوست کے بارے میں کہتے ہو کہ وہ سچ کہتا ہے، اس نے تو آج یہ واقعہ ہمیں سنا دیا۔ پہلے تو صدیق اکبر نے ان سے فرمایا کہ تم جھوٹ بولتے ہو، انہوں نے آپ کو نہیں سنایا۔ انہوں نے کہا نہیں ہم جھوٹ نہیں بولتے، آپ علیہ السلام نے سنایا۔ تو صدیق اکبر فرمانے لگے اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا ہے تو یہ بالکل سچ ہے۔ اللہ نے صدیق کو ابو بکر کے نام کے ساتھ جوڑ دیا۔ صدیق کا معنی سچ بولنے والا۔ ایسے موقع پر صدیق اکبر نے تصدیق کی، ایسے مشکل مرحلے میں۔ تو اللہ نے اس واقعہ کو شروع فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ چونکہ اس واقعہ کو سن کر دو طرح کے لوگ سامنے آتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہماری عقلوں سے یہ ماورا ہے، ہم اس کو نہیں مانتے، ہماری عقلوں سے یہ ماورا ہے لہٰذا ہم اس کو نہیں مانتے۔ اور دوسری طرف کچھ لوگ میدان میں آتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک ہی رات مسجد حرام سے مسجد اقصی سے آسمانوں پر، اس کا مطلب کہ آپ نبی نہیں، آپ مختار کل ہیں، آپ خود مختار کل ہے، آپ نبی ہے، آپ رسول ہے، آپ مختار کل بھی ہے۔ تو یہ دو عقائد سامنے آ گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آیت نازل فرمائی دونوں عقائد کی نفی ہو گئی۔ فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ معجزہ ہے، آپ خود نہیں گئے، اللہ آپ کو لے گئے۔ اور اللہ کی ذات سبحان الذی، اللہ کی ذات کمزوریوں سے پاک ہے، اللہ کی ذات کمزوریوں سے پاک ہے۔ اور فرمایا بعبدہ، اپنے بندے کو لے گئے۔ یہ جو عبد کا لفظ ہے اس نے بتا دیا کہ یہ معجزہ ہے۔ اور کئی انبیاء کے معجزات کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات تقریباً 3000 سے زیادہ احادیث کی کتابوں میں موجود ہیں۔ معجزے کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے جو کسی کو سمجھ میں نہ آئے، جو پیغمبر کے ہاتھ پر ظاہر ہو، نبی کے جسم سے ظاہر ہو، لیکن اس میں قدرت اللہ کی ہو۔ معجزہ کہتے ہی اسے ہے۔ اب یہ معراج کا واقعہ ہے، پیغمبر کی ذات کو لے جایا گیا لیکن قدرت پیغمبر کی نہیں تھی، قدرت اللہ کی تھی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ۔ اور معجزے میں تو یہاں تک بات ہوتی ہے کہ بعض دفعہ ایسے معجزات بھی ہے، قرآن میں بھی ہے، احادیث میں بھی ہے کہ نبی کو پتہ بھی نہیں ہوتا تھا اور معجزہ ظاہر ہو جاتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں لاٹھی ہے۔ اللہ فرماتے وما تلک بیمینک یا موسیٰ قال ہی عصایا اتوکأ علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری قال القہا یا موسیٰ۔ اللہ فرماتے ہیں اس لاٹھی کو پھینک دے آپ۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو پتہ ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ فالقاہا فاذا ہی حیۃ تسعی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کو زمین پر پھینکا وہ اژدہا بن گیا، وہ جو ہے اژدہے کی اور سانپ کی صورت بن گئی۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں پر معجزہ ظاہر ہو رہا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کو پتہ ہی نہیں۔ اس میں قوت اللہ کی ہوتی ہے، اس میں تصرف اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو معراج کا جو واقعہ ہے یہ بھی ایک معجزہ ہے۔ کچھ عقل کے غلام جو عقل کے پجاری ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو ممکن ہی نہیں ہے،
اتنی طویل مسافت کو طے کرنا، درمیان میں آگ کے کرے ہے، برف کے کرے ہے، ایک آسمان سے پھر اگلے آسمان تک مسافت، یہ عقل میں آنے والی بات نہیں۔ تو اللہ نے فرما دیا سبحان الذی اسرا، یہ میں نے خود اپنے نبی کو بلندیوں پہ اٹھایا ہے، اور میری ذات سبحان ذات ہے، اور یہ معجزہ ہے۔ معجزہ کہتے ہی اسے ہے جو عقل میں نہ آئے۔ اچھا، کچھ لوگوں کو یہاں پر ایک شبہ ہوا جی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو یہ معجزہ ہے، آپ جسم کے ساتھ نہیں گئے تھے بلکہ صرف آپ کی روح تھی، یا کچھ نے کہا جی خواب کا واقعہ ہو گیا۔ ایسی بات نہیں، جسم اور روح، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جسد اطہر، آپ اسی جسد اطہر کے ساتھ مسجد حرام سے مسجد اقصی، اور مسجد اقصی سے آسمان، اور پھر آگے سدرۃ المنتہا سے آگے گزرے، اسی جسد اطہر کے ساتھ۔ یہ بھی اللہ نے اسی قرآن میں اسی آیت میں بیان فرما دیا۔ بعبدہ، عبد کا معنی یہ ہوتا ہے جسم اور روح دونوں کو عبد کہتے ہیں، صرف روح کو عبد نہیں کہتے۔ جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں دیگر مقامات پر اللہ نے عبد کو بیان فرمایا، ارأیت الذی ینہا عبدا اذا صلی وانہ لما قام عبد اللہ واذکر عبدنا ایوب۔ تو اللہ نے دوسرے مقام پر بھی عبد کو بیان فرمایا۔ عبد کا مطلب صرف روح نہیں ہے، عبد کا مطلب روح اور جسم دونوں۔ تو آپ اسی جسد اطہر کے ساتھ اللہ نے آپ کو معراج کی سعادت عطا فرمائی۔ اچھا، یہ جو بعض لوگوں نے کہا جی ادھر جب مکے میں تھے رسول تھے، اور جب اوپر چلے گئے تو پھر مختار کل بن گئے، مختار کل نہیں بنے۔ اس عبد کے لفظ نے یہ عقیدہ بھی سمجھایا کہ آپ مکے میں تھے تب بھی رسول اور پیغمبر، مسجد اقصی تشریف لے گئے وہاں بھی رسول اور پیغمبر، امامت کرائی تب بھی رسول اور پیغمبر، مختار کل نہیں، آسمانوں پہ اٹھے تب بھی رسول اور پیغمبر۔ چونکہ عبد کا معنی ہوتا ہے بندہ۔ اب یہاں پر نا ہمارے ذہن میں ایک بات آئے گی، اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں جو مخاطب فرمایا تو مختلف ناموں سے مخاطب فرمایا۔ کہیں فرمایا یا ایھا المزمل، کہیں فرمایا یا ایھا المدثر، کہیں فرمایا یاسین، کہیں فرمایا طٰہٰ، کہیں فرمایا یا ایھا النبی یا ایھا الرسول، اور فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، کہیں فرمایا رحمۃ للعالمین۔ لیکن جب معراج کا واقعہ بیان فرمایا تو ان میں سے کوئی بھی نام اور کوئی بھی ایسا لفظ استعمال نہیں فرمایا، بلکہ وہاں پر عبد کے لفظ کو استعمال فرمایا۔ یہ اس لیے تاکہ کوئی گمراہ شخص یہاں پر شک نہ کر سکے کہ یہاں نبی تھے اور اوپر جا کر خود الہ بن گئے۔ فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، عبد کا مطلب ہوتا ہے بندہ۔ وہ عرشوں تک چلے گئے، سدرۃ المنتہا سے آگے چلے گئے، لیکن تب بھی وہ نبی اور عابد، معبود صرف اللہ کی ذات، وہ نبی اور ساجد، مسجود صرف اللہ کی ذات، وہ مانگنے والا دینے والا صرف اور صرف اللہ۔ اور آپ جیسے کہ آپ مکے سے چلے تو عبد کی صورت میں یعنی بندہ، قرآن کہتا ہے بعبدہ۔ آسمانوں پہ تشریف لے گئے، آسمانوں پہ تشریف لے گئے تو فرشتوں نے وہاں گواہی دی اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، گواہی دے دی کہ یہاں بھی عبد ہے، بندہ ہے، معبود نہیں ہے۔ اور جب اللہ کے قریب پہنچے ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی فاوحی الی عبدہ ما اوحی، تو اللہ نے فرمایا ادھر بھی عبد، یہ نہیں کہ اوپر جا کر معبود، ادھر بھی عبد۔ عبد کا مطلب بندہ، اللہ سے مانگنے والا، اللہ کی عبادت کرنے والا۔ تو یہ نئے جو فتنے اور فسادات برپا ہو رہے ہیں، نئی نئی رسمیں جو ہمارے سامنے آ رہی ہے، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم خود بھی بچیں اور ہم اور لوگوں کو بھی ان سے بچائیں۔